موقع پر ہر محاذ پر عوام کے واسطے رہنما علماء ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء پر بھی تنقیدوں کا پہاڑ ہے۔ الف کے 2 بھالے کیا پڑھ لیے، اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی، اپنے آپ کو علامۃ الدہر اور مفتی زمانہ سمجھ بیٹھے، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، کسی کو خاطر میں نہیں لانے کا ایک مزاج بن گیا لوگوں کا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ علماء کرام یہ مجاہد ہیں، اور یہ علماء جہاں تیار ہوتے ہیں، یہ مدارس اسلامیہ، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 دن سے ایک تنظیم والے، میں نام نہیں لیتا اس تنظیم کا، ان کا کام زکوٰۃ وصول کرنا ہے، اور زکوٰۃ وصول کر کے زکوٰۃ کے مد سے وہ نوجوان بچوں، ان کا مقصد ایجوکیشن ہے، بنیادی مقصد ایجوکیشن ہے، اور ان کا بنیادی مقصد ایجوکیشن یہ دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء تیار کرنا، اچھی بات ہے، جذبہ ہے، ضرور کیجیے، ہم بھی قائل ہیں اس، لیکن اشتہار کے اندر اپنے نیک نامی سے زیادہ مدارس کو اور علماء کو ٹارگٹ کرنے کا اشتہار نظر میں آیا۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ اپنا کام کیجئے، ضرور کیجئے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، وہ کام بھی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں بار بار کہتا ہوں بیانات کے اندر، اور جمعے کے بیان میں بھی میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو تقسیم ہو چکی ہے اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، میں یہ تقسیم کا قائل ہی نہیں ہوں، ہر ایک صحیح تعلیم ہے۔ آپ اگر عالم بنتے ہیں اور مقصد اگر دنیا کمانا ہے، تو میں علماء کے مجمع میں کہتا ہوں، اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے پاس ایک حبہ بھی ثواب نہیں پائیں گے۔ اور ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل اگر بنتا ہے اور اس کا مقصد ملت کی خدمت ہے، تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک کام اللہ کے پاس اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مقصد نیت ہے۔ عالم بن کر اگر مقصد دنیا کمانا ہے تو اللہ کے پاس اس کا علم مقبول نہیں ہے، اور ڈاکٹر اور وکیل بن کے اگر مقصد ملت کی خدمت اور عوام کی خدمت ہے، اس کا ایک ایک کام اللہ کے پاس قابل ثواب ہے۔ یہ تقسیم جس نے بھی کی ہے صحیح نہیں کی ہے، لیکن لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ مدارس کو اور علماء کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کا کام زکوٰۃ وصول کر کر کے، لوگوں کے چندے کھا کھا کے، پیٹا پھلا پھلا کے، یہ سب اشتہار کے اندر کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ کیا حق ہے آپ کو؟ آپ کیا جانتے ہیں ہماری قربانیوں کو؟ آپ کو کیا معلوم ہے علماء اور ائمہ اور حفاظ کس قربانیوں سے گزرتے ہیں؟ آپ تصور نہیں کر سکتے جو قربانیوں سے علماء اور حفاظ گزرتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا حال گزرا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ساری دنیا کو، یہ 2 سال کا لاک ڈاؤن آیا، اور خاص طور پر وہ افراد جو متوسط طبقہ تھا، محنت کر کے، کاروبار کر کے، اپنی روزانہ کی ایک روٹین کی زندگی گزارتے تھے، ان کے اوپر جو فاقوں کے نوبت آئے، ان سے پوچھئے ان کے کیا حالات رہے۔ یہ حال تو علماء اور حفاظ کا بھی رہا۔ وہ افراد جن کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ افراد جن کے پاس پراپرٹیز ہیں، وہ افراد جو مالدار طبقہ کہلاتا ہے، ان کے لیے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا لاک ڈاؤن کا، لیکن جو متوسط طبقہ یا اس سے درجہ نچلا طبقہ جو روزانہ مزدوری کر کے اپنے گھر میں چولہا جلانے والے، ان سے پوچھئے کتنے گھروں میں فاقے نہیں ہوئے لاک ڈاؤن کے دوران۔ علماء حفاظ کا بھی تو وہی مسئلہ تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے علماء اور حفاظ کو؟ ان کے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے، ان کے پاس ایک در ہے، بس وہ ایک در، وہ در عوام کے پاس نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کیوں نہیں ہے؟ عوام نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ورنہ وہ در تو سب کا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے ہے میرے بھائیوں، ہم ٹوٹے دل والے لوگ ہیں۔ مجھے بڑی کڑن ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اپنا کام کرتے سو کرتے، میں نے فون کر کے بھی ان تنظیم والوں سے بات کی، میں ان سے بھی یہ بات کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، بلکہ علماء پوری تائید کرتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے تنقید مت کیجئے کسی کے اوپر۔ کوئی کام کر رہا ہے تو ہر ایک کی فیلڈ الگ ہے، آپ کی فیلڈ الگ ہے، ہماری فیلڈ الگ ہے۔ میں بھی ایک عالم دین ہوں، میں نے ان سے کہا میں بھی عالم دین ہوں، میں بھی ایک مدرسے کا ملازم ہوں، میں بھی اپنے مدرسے کے لیے چندہ وصول کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم تنقید نہیں کرتے کسی کو۔ میں رفاہی کام سے وابستہ ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنے پیسے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ کتنے بچوں کے ماہانہ فیس اللہ کے کرم سے میرے ذریعے سے ادا ہوتی ہے جو انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں۔
ہمیں پاس یہ تفریق نہیں ہے، ہمارے پاس یہ تفریق نہیں ہے، لیکن یہ چند قسم کے لوگ جن کو اللہ نے تھوڑا سا دانشور لوگ نے کہہ دیا دانشور، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ٹھیکہ لے رکھا ہے پوری امت کا، تنقید کرتے ہیں مدارس پر اور علماء پر۔ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ مدارس ہندوستان کے اندر نہ ہوتے تو میرے بھائیوں آج ہماری نسلوں کے اندر یہ جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، کلمہ ہے، ہندوستان کے ماحول کے اندر اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہماری نسلوں میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ جو پلاننگ کی تھی انگریزوں نے، یہ مدارس کا نتیجہ تھا، یہ علماء کا نتیجہ تھا۔ تاریخ پڑھیے ہماری ہندوستان کی آزادی کی، ہم کو پتہ چلے گا۔ باضابطہ انگریزی مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے غیروں نے اتنا پسینہ نہیں بہایا، اور مسلمانوں میں قربانی دینے والے ان کے علماء ہیں، ان کے علماء ہیں۔ ہر موقع پر جہاں باطل سے ٹکراؤ ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے اپنا سینہ پھیلانے والے یہ مدارس اور یہ علماء کے لوگ ہوں گے، مدارس والے ہوں گے انشاءاللہ۔ مسجد سے لے کے خانقاہوں سے لے کے تنظیموں سے لے کے دینی کام کرنے سے لے کے ہر جگہ پر انشاءاللہ علماء آپ کو ملیں گے۔ لیکن علماء پہ تنقید مت کیجیے اللہ کے واسطے، آپ کو حق نہیں ہے علماء اور مدارس پہ تنقید کرنے کا۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، مہینے کا آخری ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں سے بعض علماء کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے آپ کے سامنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو؟ چندے کھاتے، یہ الزام ہے ہمارے اوپر، چندے کھاتے۔ اپنی ذات کے لیے چندے کھایا ہم نے؟ آپ کے چندوں سے کیا ہم نے اپنے گھر کا پیٹ پالا؟ آپ کے چندوں سے کیا ہم نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے؟ ہم آپ کا چندہ مستقبل کے علماء کے واسطے تیار کرتے ہیں، آپ کا چندہ آپ کی زکوٰۃ لے کر ہم مستقبل کے علماء تیار کرتے ہیں۔ آپ کی غیرت مر گئی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ زکوٰۃ سے ہٹ کے آپ عطیات کا مال علماء کو تیار کرنے کے واسطے دیتے۔ عوام کی غیرت مر گئی، عوام نے زکوٰۃ کا حقدار مدارس کو سمجھ رکھا ہے۔ میں بعض مرتبہ جذبات میں آ جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ حق ہے میرا، میں سارے علماء کی ترجمانی آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ کو جو کام کرنا ہے کیجیے اللہ کے واسطے، لیکن خدا کے لیے مدارس کو اور علماء کو، حفاظ کو، ائمہ کو اور مؤذنین کو اللہ کے واسطے تنقید کا نشانہ مت بنائیے۔ جیسے ایک انٹرویو ہوا ایک جگہ، امام صاحب کا انٹرویو ہوا، کمیٹی والے بیٹھے ہوئے تھے، لطیفہ ہے اللہ عالم حق کہاں تک ہے نہیں معلوم۔ تو کمیٹی کے ایک رکن نے امام صاحب کے انٹرویو میں سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے بتلائیے۔ تو امام صاحب بھی شاید میرے جیسے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل آدمی عالم کا انٹرویو لے رہا۔ یہ فرمائے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ایک یہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ علماء کو، مدارس کو اللہ کے واسطے غلط مت سمجھیے۔ آپ ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، آپ کا مستقبل کچھ اور ہے، آپ کا مقصد کچھ اور ہے، آپ اپنی تنظیم کے تحت جو کام کرتے ہیں کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، لیکن آپ دوسروں پر تنقید مت کیجیے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ علماء کیا کر رہے ہیں صاحب، ان کے 5 انگلیاں گھی کے اندر ہے صاحب، انہوں اے سی میں رہتے صاحب، انہوں کار کے اندر پھرتے صاحب، انہوں فلاں کرتے صاحب۔ تو ڈالو نا بھائی آپ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر، آپ بھی اپنے بچے کو عالم بناؤ نا، آپ کا بچہ بھی اے سی کی کار میں پھرے گا، آپ کا بچہ بھی اے سی کے اندر رہے گا۔ پھر ایک طرف یہ کہیں گے یہ کیا ملتا صاحب، یہ لائن میں فاقو فاقے چھے۔ آپ ایک طرف یہ بھی بولیں گے اپنے بچے کو مدارس میں نہیں ڈالیں گے، یہ خیال ہوتا ہے کہ حافظ عالم بن گیا تو کھائیں گا کیا۔ دوسری طرف پھر یہ بھی ہے کہ عالم حافظ کار سے اتر رہا ہی نہیں نیچے، ایک طرف یہ بات بھی آپ بولتے ہیں، وہ بات بھی آپ ہی بولتے ہیں، حق کون سا ہے دونوں میں سے؟ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، آزمائش پہلے ہوتی ہے، مدد بعد میں آتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے پہلے ہی نصرت کا معاملہ نہیں کیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔
جن اکابر علماء کو آپ نے کاروں میں پھرتا ہوا دیکھا، جن اکابر علماء کو آپ نے گاڑیوں میں سوار ہوتا دیکھا، وہ علماء ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جنہوں نے اپنی پوری جوانیاں قربانیوں میں پیش کی، تب بڑھاپے میں اللہ نے راحت دی ہے۔ آپ بڑھاپے کی راحت کو دیکھتے ہیں، ان کی جوانی کی تکلیفوں کو تو